السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، ندائے روح روح است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بلا لا الہ است حسین، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا کاشف الکرب انا وجہ الحسین، اکشف کربی بیک عقیق الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین، اشفی صدر الحسین بظہور حجت۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل انبیاء مرسلین وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ، سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ محرم کا مہینہ عنقریب اور مومنوں کو محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہوتا ہے، اور یاد رکھ لیں اسے ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ اس محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ کے نواسے تھے، قرآن کے تحت ان کے بیٹے تھے، ان کو یہ امت کے باغیوں نے، جہنمیوں نے، منافقوں نے، ناصبیوں نے، قارجیوں نے، قاتلین نے انہیں قتل کیا اور بے انتہا ان کو اذیتیں دی۔ اس لیے جس مہینے میں ان کو دکھ ہوا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں غم حسین کو منائیں اور دعا کریں اللہ سے کہ وسیلے محمد مصطفیٰ سے غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دیں، کیونکہ یہ غم سب سے بڑا غم ہے۔ اب عنقریب 16 کی مغرب سے، جو آنے والے 16 جون کی مغرب سے انشاءاللہ محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے یہ نیا سال ہے تو پہلا مہینہ اس ہمارے اسلامی طریقے کا، پھر بھی یاد رکھ لیں اس زمانے میں اگر محرم کا چاند دیکھنا تو لوگ چھتوں پہ نہیں جاتے تھے، بس اہل بیت کے گھروں میں سے، امام زین العابدین کے گھروں میں سے اور آل حسین کے گھروں سے، اصحاب حسین کے گھروں سے رونے کی صدا آتی تو ساروں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ کیوں ہم لوگوں کو غم حسین کرنا، کس واسطے کرنا، اور کون ہیں وہ لوگ جو ہمیں اسے روکتے ہیں؟ پہلی بات، یہ ناصبی، خارجی، منافق یہ لوگ ہیں جو غم حسین کو روکتے ہیں، ولایت علی کو روکتے ہیں۔ غم حسین بھی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، ایک عبادت ہے، ایک ریاضت ہے جو بزرگوں نے کی ہے، کروائی ہے عزاداری، ان کے غم میں رویا ہے، امام حسین علیہ السلام کے، ان کی آل کے، ان کے بچوں کے، ان کے اصحاب کے، ان کے رفقا کے غم میں رویا ہے، اور اپنے درجات کی بلندی کی ہے، کیونکہ یہ خود اللہ کی سنت ہے، رسول کریم کی سنت ہے۔ کیونکہ ہم بندے اللہ کے، رسول کے امتی، ہم کو قرآن، ہم کو حدیث میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا یہ اللہ نے اور ہمارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ غم کرنا ہے۔ تو سورہ الرحمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ یاد رکھ لیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑی نعمت اللہ کے بندوں میں، اور مصطفیٰ کی سب سے بڑی نعمت ان کے اہل بیت ہے۔ کیوں؟ درود میں آپ دیکھ لیں کہ درود جو قرآنی ہے، درود جو پڑھا جاتا ہے، رسول نے جو درود پڑھا ہے، ہم کو چاہیے ہم وہ درود پڑھیں۔ اس درود میں 3 ہستیوں کا نام آتا ہے، ایک اللہ، ایک مصطفیٰ، ایک آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی وہ درود ہے جو رسول اللہ نے پڑھا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ جو رسول درود پڑھے وہی ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اور جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنوں تم بھی درود و سلام بھیجو، تو اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس پر درود بھیجتا ہے اور ملائکہ کس پر بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ کس پر درود پڑھتے ہیں اور کس پر بھیجتے ہیں، تو تفاسیر میں پتہ چلا کہ وہ درود اللہ جو پڑھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ اور آل محمد پر ہے، اور جو مصطفیٰ پڑھتے ہیں وہی درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا، اور اس کے بعد اگر کوئی جاننے والا ہے تو میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں پتہ چلا کہ اس میں 3 ہستیاں ہیں، ایک اللہ، ایک مصطفیٰ، ایک آل محمد، آل مصطفیٰ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 3 ہستیوں میں کی عزت کریں، احترام کریں، اور ان کا حکم مانیں، اور ہمیں ان کی محبت کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو ہمیں محبت کریں اور ان کی اتباع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محمد مصطفیٰ سے محبت کرے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث مبارک میں، اپنی زبان سے، اپنی حدیث میں فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم میرے اہل بیت سے کریں۔ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد مصطفیٰ سے کرو، اور محمد مصطفیٰ نے اپنی روایتوں میں، اپنی حدیثوں میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب وہ اللہ کا حکم تھا اور اس کے بعد رسول کا حکم تھا، وہ اللہ کا حکم قرآن میں تھا، یہ رسول کا حکم، وہ بھی اصل میں جو بھی میرا رسول کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وہی آتی ہے، یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہی تھا، اور ان کے حکم کے مطابق یہ بھی حکم ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت سے محبت کریں۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بزرگان دین اور خود رسول اللہ اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے اہل بیت کی غم میں غم اور خوشی میں خوشی منائے تو وہ میرے ساتھ کھاتا پیتا جنت میں ایسے رہے گا۔ تو یاد رکھ لیں، جب بھی ان کی ولادتیں آئیں، ان کی خوشی آئی، غدیر کی خوشی آئی، اہل بیت کو تاج پوشی کی گئی، مولا بنایا گیا، ولی بنایا گیا، امت کے لیے آقا رہبر بنا گیا، امام بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، سب سے ولیوں میں سب سے اعلیٰ بنایا گیا، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم غدیر کریں، خوشی کریں، اور جب ان کی شہادتیں ہوئیں تو ہم کو چاہیے کہ ان کے غم میں ہم کو غم کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کی خوشی کی ہے، مولا علی کی آمد کی خوشی کی ہے، ساری کتابیں لکھی پڑھی ہیں، فاطمہ زہرا کی آمد کی خوشی کی ہے، ساری اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، امام حسن و حسین کی آمد کی خوشی کی ہے، ساری اہل سنت کی کتابیں بھری ہیں کہ رسول اللہ نے خوش ہوا اس دن، مبارکبادی آسمان کے فرشتوں نے دی، صحابہ نے دی، رسول خوش تھے، رسول نے ایک عید جیسا منظر کیا، کھانا کھلایا، سب کو خوشیاں کی، کیونکہ اہل بیت سب سے بڑی نعمتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے والے جو شافی ہیں، جو سب سے بڑا دنیا کے لیے، رسول کی امت کے لیے جو شفاعت کرنے والی سب سے بڑی کڑی ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اور رسول سے محبت کرنے والی سب سے بڑی جو اہمیت شخصیتیں ہیں وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب بھی ان کے خوشیوں، جب بھی وہ پیدا ہوئے یا دنیا میں نازل ہوئے، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی کی ہے
اور خوشی کا اظہار کیا ہے، صحابہ نے منایا ہے، فرشتوں نے منایا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشی میں خوشی کی ہے۔ جب ان کی شہادتیں آئی یا ان کے اوپر پریشانی آئی یا ان کے اوپر کوئی بلا وبا آ کر گر گئی، تو ان کی پریشانی دنیا کی آ گئی، تو تب اللہ بھی غمگین تھا، رسول بھی غمگین تھے، خود فاطمہ زہرا اور علی غمگین تھے۔ یاد رکھ لیں، یہ غم میں غم کرنا، خوشی میں خوشی کرنا، یہ مودت کی نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہیں مانگنا کچھ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اجر رسالت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ کے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ یا رسول اللہ، قرابت دار کون ہیں؟ یہ میری علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں، یہ قرابت دار ہیں، ان سے مودت کا مطلب کیا ہے؟ ان کے غم میں غم کرو، خوشی میں خوشی کرو۔ اگر تم صرف خوشی کرنا چاہتے ہو، غم بھلانا چاہتے ہو، یاد رکھ لو تم اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم سے تم دور ہو اور تم نے ان کی خلاف ورزی کی ہے۔ کیونکہ غم میں، شہادت میں، اور یہ اس کے اندر یہ سب سے بڑی یہ چیز، کیونکہ غم میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جب وصال ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے، اگر وصال ہو گیا اسے کہتے ہیں نیچرل ڈیتھ، اس کے بیچ میں کوئی کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ انہی کے عرس مناتے ہیں جو کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ آج اہل سنت کے یہاں سب لوگوں کے یہاں ایک بڑی ایسی چال چلتے ہیں کہ جو نیچرل ڈیتھ ہوتے ہیں، جو ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، نیچرلی چلے جاتے ہیں، تو لوگ ان کا عرس و سندل مناتے ہیں، اور جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کا غم نہیں مناتے، شہید زندہ ہیں، شہید جاوید ہیں، یہ بہانے بناتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے غم میں انہوں نے اتنا رویا، 3 دن نہیں، 6 دن نہیں، 9 دن نہیں، 12 دن نہیں، 40 سال تک اتنا رویا، حتیٰ کہ نبی ہیں، معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنا غم میں رویا، اتنا غم میں رویا، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں کی بینائی چلی گئی۔ یہ قرآن ہے۔ آپ کے اگر مر گئے، آپ کے آلہ کالا پیلا اجلا کوئی مر گیا، وہ کہیں جا کر مر گیا، مردود فاتحہ نہ درود ہو گیا، تو آپ 3 دن سے زیادہ غم نہ منائیں، ٹھیک۔ اگر جو اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی زندگی میں رسول کے ہوتے ہوئے انہوں نے کئی برس پہلے اہل بیت اطہار کی شہادتوں پر رسول اللہ نے رویا۔ ہماری حدیثیں پڑھی ہیں، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں تو آپ سنی ہیں تو آپ سنت پورا کریں، جس کا غم منایا ہے آپ ان کا غم منائیں، اور جس کے لیے خوشی منائی ہے آپ ان کی خوشی منائیں۔ بتائیں فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہ السلام کی دنیا میں آنے پر یا ان کو خوشی احساس ہونے پر کیا رسول اللہ خوش تھے یا نہیں تھے؟ ساری تفاسیر کہتی ہے کہ وہ خوش تھے۔ جب بھی اہل بیت غمگین ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مولا علی کی شہادت، زہرا کی شہادت، حسن و حسین کی شہادت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں انہوں نے ان کی شہادت کو پڑھا، ان کا ذکر کیا، اور زار و خطار کا رویا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ یہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس وقت میں دنیا سے پردہ ہو جاؤں گا، پھر بھی میں یہ سنت پوری کر دکھاتا ہوں، تاریخ پوری کر دکھاتا ہوں کہ حسین کے غم میں رونا یہ میری سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً رسول کے وصال کے بعد 60 ہجری میں کربلا ہوئی، 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، تو 50 سال کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال ہونے کے 50 سال کے بعد بھی بہت سے اصحاب رسول، ازواج رسول اور بہت سے اصحاب رسول کے
خوابوں میں حقیقی، کیونکہ خواب میں جب رسول آتے ہیں اور اصحاب کے خوابوں میں آتے ہیں، اولیاء بزرگان دین کے خوابوں میں آتے ہیں، وہ اصل میں حقیقت ہوتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے کو انہوں نے دیکھا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم حرام کو انہیں کربلا میں دیکھا گیا، اپنا امامہ، اپنا کپڑے پورے دھول بھرے ہیں، اپنا امامہ زمین پر گرا ہوا ہے اور سر پر غبار اور دھول بھری ہے، اور پریشانی کی حالت میں یہ ایک شیشی لے کر ادھر سے ادھر خار کربلا کے میدان میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حالت میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور شہیدوں کا خون، صرف امام حسین کا نہیں، جتنے بھی شہید ہوئے خون اس شیشی میں جمع کر کر پکارتے ہوئے جا رہے ہیں، استغاثہ دیتے ہوئے جا رہے ہیں، غم کے الفاظ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ میرے بچوں کا خون ہے، یہ میرے بیٹے کا خون ہے، میرے نواسے کا خون ہے، یہ میرے اولادوں کا خون ہے، یہ میرا خون ہے، دیکھو انہوں نے کیا بگاڑا ہے، یہ مسلمانوں نے کیا بگاڑا ہے، یہ میرے بچوں کو اس طرح قتل کیے ہیں کہ ان کے ہڈیوں پر، ان کے ٹکڑوں پر ان کی اتنے زخم دیے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں۔ ادھر سے دیکھا گیا کہ وہاں پر مولا علی مشکل کشا ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، سارے انبیاء مرسلین ہیں، سارے پاک ارواح ہیں، سارے کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور غم حسین میں اپنی سارے لوگ انہیں غم حسین میں غمگین ہو کر امام حسین کا حوصلہ دے رہے ہیں، اور امام حسین کے غم میں رو کر اپنے درجات کی بلندی کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں یہ ساری جتنی بھی ہو آپ کو دلیلیں مل جائیں گی، جو بھی ہو مجھے رابطہ کریں یا آئیں میرے پاس، میری خانخواہ ادھر ڈبل روڈ میں خانخواہ مولا علی قادری جیلانی ہے، سب کو پتہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز قرآن اور حدیث سے بتائی جائے گی، دلیل دی جائے گی کہ غم حسین میں رونا، غم حسین میں عزاداری کرنا، غم حسین میں تعزیہ علم پنجے بٹھانا، اور غم حسین کو یاد کرانا، یاد دلانا، اور ان کے نام سے کھلانا پلانا، اور یہ سب سبیلیں کرنا، یہ جائز ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ یاد رکھ لیں، آپ روز نماز پڑھتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں، تو الفاتحہ جو فاتحہ کا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر آپ کہتے ہیں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، جس پر تو نے انعام کیا، اور پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب ہے، تیرا غضب ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے وہ لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ وہ اولیاء ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں۔ تو آپ جو نبیوں نے کیا ہے کربلا کے دوران آپ سب کریں۔ یہ سارے جتنے بھی صدیقین اولیاء ہیں، سچے ہیں، انہوں نے غم حسین میں رویا ہے، روتے تھے اور روتے رہیں گے۔ شہداء ہیں، ساروں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور ان کی محبت کرتے کرتے بھی جو فوت ہو گئے ان کو شہید کہا جاتا ہے، وہ سب محبت اہل بیت کرتے تھے، انبیاء ہو، مرسلین ہو، وہ جتنے بھی ہمارے صدیقین ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، جتنے بھی ہیں، یہ سارے غم حسین میں رویا ہے، روتے تھے اور روتے رہیں گے، اور غم حسین میں اتنا غم کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر انہوں نے اپنی بستروں کو اٹھا دیا اور زمین پر سوتے تھے، انہوں نے اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالتے، اپنے کنگھا نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، شادیاں نہیں کرتے، ان کے گھروں کے اندر کسی کی شادی نہیں کرتے، ان کے سلسلوں کے اندر شادیاں نہیں کرتے، ان کے لیے گھروں کے اندر پکوان جو اچھا ہے، اچھی غذا ہے جیسے گوشت وغیرہ نہیں پکاتے، کیونکہ وہ غم یاد کرتے ہیں کہ امام حسین نے اس 10 روز وہ بھوکے پیاسے تھے، ان کے بچے بھوکے پیاسے تھے، تو فاقے کرتے، یہ بزرگان دین کا طریقہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام اتارے گا۔ اگر یہ نہ کرے، امام حسین کے غم میں غم نہ کرے، جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، خدا کی قسم اللہ کے رسول کئی دفعہ امام حسین علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے
امام حسن کو، امام حسین کو، فاطمۃ الزہرا کو، مولا کائنات علی مشکل کشا کو، جتنے بھی تھے، اور سب سے زیادہ امام حسین جب پیدا ہوئے گود میں آئے تو ان کی شہادت یاد کی۔ جب بھی آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھتے اور دیکھ کر ان کے گلے کے پر چومتے اور امام حسن کے سینے پر چومتے اور کہتے یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین، روتے رسول اللہ روتے۔ آج ہم یا حسن یا حسین کہتے ہیں تو ان نازبیوں کو جلتا ہے، یا حسن یا حسین وہ کہتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں تو یہ نازبیوں کو، یہ خارجیوں کو، یہ بریلیوں کو، ان کو سب دکھ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں یہ سنت رسول ہے، سنت رسول، کہو یا حسین، کہو یا حسین، کیونکہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، عن قریب آنے والا ہے، تو آپ سب سے زیادہ درود شریف کا ذکر کریں اور ذکر حسین کریں۔ حسین ابن علی المدد، یا حسین ابن علی المدد، یا حسین ابن علی المدد، یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ زور زور سے کریں۔ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہر مغرب میں انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد، اس کے بعد بیٹھیں اور امام حسین کو جتنا ہو سکے اول اور آخر درود پڑھتے ہوئے امام حسین کو یاد کریں، مدد کو پکاریں، تاکہ اس شخصیت کو آپ مدد کو پکار رہے ہیں جو جنت کا سردار ہیں، جو جنت کے سردار ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں، وہ جنت کے سردار ہیں۔ جنت سارے انبیاء کی، جنت سارے اصحاب رسول کی، جنت سارے ولیوں کی، جنت سارے مومنوں کی، جتنے بھی جنت ہیں، جو بھی جنت میں جائے گا ان کا سردار حسین ہوگا، ان کا سردار حسن و حسین ہوں گے، اور جتنے بھی عورتیں جائیں گی ان کی سردارہ فاطمۃ الزہرا ہوں گے، اور جو بھی جنت اور دوزخ بٹے گی وہ بانٹنے والے میرے مولا علی مشکل کشا۔ یہ کوئی ملا، مولوی، چور پیر، چور خلیفہ، چور لوگوں کا کام نہیں کہ وہ کہہ دیں کہ جنت ہم دیں گے، یہ جنت میرے رسول یا میرے اہل بیت دیں گے۔ یہی ہیں وہ جو جنت بانٹنے والے۔ بہت سے آپ کو فتوے لگیں گے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آپ کہہ دیں کہ آپ نہ کریں، آپ نہ کریں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بزرگان کا عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے غم حسین کرنے والوں پر انعام کیا ہے۔ ہر نبی نے غم حسین کیا ہے، ہر نبی نے آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم حسین کیا ہے، ہر ولی نے غم حسین کیا ہے، اور جب غم حسین کرتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ ان پر انعام دیتا ہے۔ اور قرآن میں اسی لیے کہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر انعام ہے۔ غم حسین جس کے پاس ہے، جو اہل بیت کی خوشی میں خوشی کرنے والے، غم میں غم کرنے والے، انہی کے پاس اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور انہی کے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ جس پر غضبناک ہو۔ کس کے پر غضبناک ہے؟ جو حسین اور آل حسین کو ستایا، جو محمد و آل محمد کو ستایا، جو محمد و آل محمد کو رلایا، جو محمد و آل محمد کے عنوانوں میں روکنے کی کوشش کی، فتوے دیے، انہوں نے غیر غلط بولا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہے جو اہل بیت کے شان میں کسی کو بھی لے کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یاد رکھ لیں، امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اہل بیت کے عنوانوں میں اگر کسی کو بھی مقابلے پہ لائیں تو سمجھ لینا وہ شخص جس کو مقابلے میں لاتا ہے، وہ جو شخص یہ کہتا ہے، یاد رکھ لیں وہ رنڈی کی اولاد ہے۔ اب آپ بتاؤ، یہ رنڈی کی اولادوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں ڈالا؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک نہیں ہوا؟ غضبناک ہوا تبھی تو کہتے ہیں یہ رنڈی کی اولاد ہیں، کیونکہ جب بھی جہاں پر بھی امام اہل بیت کی بات آتی ہے، مولا کا غدیر آیا تو انہوں نے ایک جھوٹا شوشہ چھوڑا، کہا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، وہ لوگ عثمان غنی کے شہادت میں غم نہیں کر رہے ہیں، وہ خوشی کر رہے ہیں، وہ عید کر رہے ہیں۔ بے وقوف، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت آتی ہے تم کہتے ہو کہ غم حسین نہیں کرنا کیونکہ ہم زندہ جاوید کا غم نہیں کرتے، ہم خوشی کرتے ہیں۔ اب کیا حضرت عثمان غنی شہید نہیں؟ تو کیوں آپ غم کرتے ہو؟ ان کو بھی کہنا تھا کہ یہ بھی زندہ جاوید ہیں، زندہ جاوید کا غم نہیں کرتے۔ جب چاہے تمہارا فتویٰ پلٹ جاتا ہے، جب چاہے تمہارا عقیدہ پلٹ جاتا ہے، جب چاہے امت کے سارے مسلمانوں کو آپ چاکلیٹ ٹوپی پہنا دیتے ہو،
یاد رکھ لیں جب عثمان غنی کی شہادت آئی تب تم نے کہا کہ غم عثمان کرنا، غم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا۔ جب امام حسین کی شہادت آئی تم نے کہا کہ غم حسین میں ہمیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ غم حسین کرنا حرام ہے، غم حسین کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے 3 دن سے زیادہ شوق مطلب کیا ہے، جو غم کو منع کیا ہے، 3 دن تو ہو چکے ہیں، کربلا ہو کر 1400 سال ہے، 1400 سال کے بعد کیا ضرورت کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں، غم کریں۔ جب امام حسین آتے ہیں، بات آتی ہے تو غم حسین کرنا آپ کو حرام لگ جاتا ہے، غم حسین کرنا آپ کو فتوے دیتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ جب مولا علی مشکل کشا کی جیت آتی ہے، جیت کا دن آتا ہے، اعلان کا، ولایت کا اعلان آتا ہے، مولایت کا اعلان کا آتا ہے، تب تمہیں غم عثمان یاد آتا ہے، غم عثمان غنی آتا ہے۔ کیوں؟ یہ دو رنگی چھوڑ، ایک رنگ ہو جا، یا تو سنگ ہو جا یا تو موم ہو جائے۔ یہ ایسے کمینے پنوں کی حد ہی نہیں، ایسے کمینے لوگ حد ہی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ان کی وصال ہوئی؟ وہ تھا 12 ذی الحج کو آپ نے عصرت عثمان غنی کی شہادت نہیں کی اور ان کا غم نہیں منایا۔ آپ نے جو بکرے کاٹے تھے، جو آپ کو گوشت ملا تھا، آپ کباب کاٹنے میں، سکھانے میں آپ مشغول تھے، غم عثمان کو بھول گئے 12 ذی الحج کو۔ جب 18 ذی الحج آیا، مولا کی ولایت کا دن، جس دن رسول خود موجود تھے، رسول نے خوشی محسوس کی، احساس دلا، صحابہ نے محسوس کی، خود حضرت عثمان غنی نے بخن کہا، مانا میں نے علی کو مولا مانا، مانا میں نے علی کو ولی مانا۔ جب خود عثمان غنی نے انہوں نے مولا علی کو مولا مانا، حضرت ابوبکر نے مولا مانا، حضرت عمر نے مولا مانا، سارے 1.25 لاکھ صحابیوں نے مولا مانا، رسول بھی خوش، صحابہ بھی خوش، اللہ بھی خوش، ساری کائنات بھی خوش تھی۔ جب ان کی سنت جب آتی ہے 18 ذی الحج، آپ کسی کا نام ڈال کے ان کی شہادت کا شوشہ ڈالتے ہیں۔ اب محرم آیا، اب محرم کے اندر نیا شوشہ ڈالیں گے کہ محرم کے اندر غم حسین آ رہا ہے، اب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منائیں گے۔ کب منائیں گے؟ پہلے محرم میں منائیں گے۔ ارے یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھ لیں حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت جو ہوئی وہ 26 ذی الحج تھی، 26 ذی الحج تھی۔ یہ معتبر کتابوں سے جب بھی امام حسین علیہ السلام کا یا اہل بیت کا یا مولا کا یا کسی کا، فاطمۃ الزہرا کا یا حسن و حسین کا جب آ جاتا ہے تو آپ، یہ اللہ کے رسول کے حکم نہیں، یہ تاریخ نہیں، جھوٹی تاریخوں سے آپ کسی دوسرے کا، کسی غیر اہل بیت کا، کسی کا صحابہ کا آپ لا کر اس کے اندر شوشہ چھوڑتے ہو اور امت میں تفرقہ ڈالتے ہو، اور یہ جاہل لوگ یہی سچ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں یہ تو برحق صحیح ہیں، اصحاب رسول حق ہیں، اولاد رسول حق ہیں، اہل بیت حق الحق ہیں، عین الحق ہیں، خدا کی قسم یہ سارے حق ہیں، مگر آپ کی نیت ناحق ہے، آپ کی نیت ناحق ہے۔ اور اسی قول کے اوپر آپ یہ کر اپنے آپ کو بہت بڑا سنی سمجھنا نہیں، بہت بڑا مولوی یا بہت بڑا رضوی یا بریلی نہیں سمجھنا۔ آپ سمجھ لو کہ امام شافعی کے قول کے مطابق آپ رنڈی کی اولاد ہو، آپ رنڈی کی اولاد۔ یاد رکھ لیں ہمیں عزادار حسین ہے، ہمیں عزادار حسین ہے، ہمیں غم حسین میں ہم رونے والے ہیں۔ ہم خواجہ کے دین کے پر، خواجہ نے جو دین اسلام جو پھیلائے، دین است حسین کہا، سرداد نہ داد در دست یزید۔ خدا کی قسم ہم نام لے کر کھلا، جس طرح خواجہ غریب النواز نے حسین 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 ان کی ربائی میں بار بار کہا، اور یزید کا نام ایک بار کہا تو دنیا کو دکھایا۔ یاد رکھ لیں صراط الذین جس پر اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان لوگوں کا نام بھی دکھانا چاہیے، اور جس کے پر غضب ہے یزید اور یزیدیوں کا، ان کا نام بھی لینا چاہیے۔ آپ نہ کہیں ان کے پر لعنت بھیجیں، یزید پر لعنت، یزید کے باپ پر لعنت، یزید کی دادا پر لعنت، معاویہ کی ماں پر لعنت، جتنے بھی ہندا کے پر لعنت، ابو سفیان پر لعنت، معاویہ کے پر لعنت، اور جو امام حسین کے قتل کے اندر شامل تھے، حاضر تھے،
غیر حاضر تھے، ان کا دماغ لگا تھا، ان کا پیسہ لگا تھا، ان کی خاموشی بھی لگی تھی. خدا کی قسم ان سب پر لعنت، اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت، اور قیامت تک لعنت کرنے کی لعنت. اور جو بھی غم حسین کی عزاداری روکے، جسی بھی طرح ہو عزاداری، چاہے وہ علم تعزیے پنجے، چاہے وہ محفلیں مجلسیں ہوں، چاہے وہ ذکر کی محفلیں ہوں، روکیں تو یاد رکھ لینا یہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرنے نہیں دیتا. وہ نعمت حسین ہے. حسین وہ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ رسول کہتے ہیں حسین مصباح الدین ہے. مصباح یہ ایک چراغ، روشن چراغ ہے، دین کا روشن چراغ ہے. کیا؟ دین کا روشن. یاد رکھ لیں، جب بھی چور آتے ہیں تو اندھیرے میں آتے ہیں. جب بھی چور آتے ہیں تو جہاں پر اندھیرا ہے وہاں پر چور ہے، جہاں پر اندھیرا ہے وہاں چور ہے. جہاں پر مصباح ہے، روشنی ہے، وہاں پر چوری نہیں ہوتی، وہاں پر چوری نہیں ہوتی. اب پلٹ کے بولتا ہوں، جہاں پر حسین ہے وہاں پر روشنی ہے، وہاں پر چور ڈاکو کوئی نہیں آ سکتا. جہاں پر حسین نہیں ہے وہاں پر چور ہیں، ڈاکو ہیں. اور یاد رکھ لے یہی دنیا اور آخرت کے چور ہیں. دیکھیں جہاں پر حسین ہے، آپ کو صرف محرم میں نہیں، غیر محرم ہو کہیں پر بھی ہو، جہاں پر اہل بیت ہیں، جہاں پر علی ہیں، جہاں پر حسن کا ذکر، حسین کا 12 امام 14 معصومین کا، امام زمان محمد مہدی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں وہاں روشنی ہے اور وہاں صراط المستقیم ہے. جہاں پر اہل بیت نہیں، 14 نہیں، 12 نہیں، 55 نہیں، اولیاء نہیں، یاد رکھ لیں اس کے اوپر کبھی بھی ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں، ان کے مسجدوں میں، ان کے جو بھی چیزیں رہتی ہیں، یاد رکھ لیں ان سب سے ہمیں دوری لینی ہے اور ان کے پر لعنت بھیجنا ہے. کیونکہ اللہ خود غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ غضب ان کے پر ہے، اور وہ غضب وہ غضب اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ڈالا ہے، اور وہ غضب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کے پر غضب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر لعنتیں بھیجا ہے اور غضبناک ہوا ہے ان لوگوں کے پر. یاد رکھ لیں یہ وہ لوگوں کا راستہ نہ چلیں، ان کے راستہ نہ چلیں، برباد ہو جاؤ گے. چلنا ہے تو حسین کا راستہ چلیں. حسین روشنی ہے، دین کی روشن چراغ ہے، اور جہاں پر بھی حسین ہوتا ہے وہ چور نہیں ہوتے. جہاں پر تعزیے بٹھائے، علم بٹھائے، یاد رکھ لیں روشنی ہے، اور وہاں پر دین ملے گا، ایمان ملے گا، اسلام ملے گا. جہاں پر نہیں ہے، جہاں پر بھی حسین کی یاد نہیں ہے، سبیل حسین نہیں ہے، عاشورے کے یاد نہیں ہے، محرم مجلسیں نہیں ہیں، یاد رکھ لیں یہ اندھیرا ہے. وہاں پر اندھیرے میں جہاں پر حسین نہیں ہوتا وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، اور یہ چور ہے. تو انشاءاللہ آپ سب غم حسین کے لیے تیار ہوں، اور یہ جو ناس بھی آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے، قیامت تک بھی رہیں گے. کیونکہ یہ نہیں رہیں گے تو جہنم بنا کر خود اللہ کو یہ ویسٹ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اگر جہنم بنایا ہے تو جہنم میں بھی ڈالنا ہے، اور جنت بہت چھوٹی ہے اور کچھ کم ہی لوگ جاتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کم ہیں تو آپ پریشان ہونا، نہیں. جنت بہت کم لوگوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، اور مومن مٹھی بھر ہی رہتے ہیں. دیکھ لیں کروڑوں موجود تھے امام حسین کے ساتھ، مگر کتنے جنتی تھے، کتنے حسین کے ساتھ تھے. جو حسین کے ساتھ تھے وہ روشنی کے ساتھ تھے، جو حسین کے ساتھ تھے وہ روشنی کے ساتھ تھے. جو حسین کو چھوڑ دیا وہ سارے کے سارے جہنم کے ساتھ تھے، یزید کے ساتھ تھے. چھوڑنا حسین کو یزیدیت ہے، پکڑنا حسین کو ولایت علی ہے. انشاءاللہ 16 تاریخ شام سے مغرب سے انشاءاللہ یہ مجلسیں آغاز ہوگی ہماری خانقاہ میں. پہلی مجلس انشاءاللہ 16 تاریخ کو 16 تاریخ کی شام مغرب سے ہوگی. تو انشاءاللہ 17 سے، جو 17 تاریخ آتی ہے، پہلی مجلس ہوگی. 17 تاریخ سے پہلی مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد 18 کو بھی مجلس، 19 کو بھی مجلس، 20 کو بھی مجلس، 21 کو بھی مجلس، 22 کو بھی مجلس، 23 کو بھی، 24 کو، 25 کو اور 26 کو بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ. 10 دن مسلسل ہماری خانقاہوں میں انشاءاللہ جہاں پر بھی یہ ڈیٹس ہیں، جہاں پر بھی ہوگی انشاءاللہ وہ بتایا جائے گا. انشاءاللہ ہر روز بھی ہماری مجلس ہمارے خانقاہوں میں 9 بجے سے شروع ہوگی. 15 منٹ کے لیے
ذکر الہی، ذکر محمد و آل محمد ہوگا. اس کے بعد امام حسین، آل حسین، انصار حسین، شہداء کربلا کے بارے میں مجلس ہوگی، جس میں غم حسین میں ہم سب کو ان کو یاد کر کر کچھ آنسو بہا لیں، تاکہ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایسے عمل نہیں ہے جس عمل سے ہم جنت کو جا سکتے ہیں یا شفاعت پا سکتے ہیں. بس یاد رکھ لیں، ایک سب سے وزندار چیز جو اللہ اس کے رسول کے نظر میں ہے وہ غم حسین میں آنسو. اگر ایک آنسو بھی ہمارے آنکھوں سے نکل گیا تو انشاءاللہ وہ آنسو اتنا وزن ہوگا کہ ہمارا گناہ کا جو پلڑا ہے سالوں سالوں کا، وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ یہ ایک آنسو بھی اگر ہم حسین اور آل حسین، زہرا کے بچوں کے لیے، علی کے بچوں کے لیے اور رسول کے بچوں کے واسطے اگر نکل جائیں، دل پہ لگ جائیں، وہ خدا کی قسم یہ ہمیں شفاعت ہوگی. یہ آنسو ہمیں بچائے گا. یہ مولا کا فتویٰ، یہ مولویوں کا فتویٰ، یہ نازبیوں کا فتویٰ آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ وہ ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں، نہ وہ ایک وقت کا کھانا چھنا سکتے ہیں. وہ ہے بھکاری کے بھکاری، فقیروں کے فقیر. وہ دنیا میں بھی فقیر مریں گے، بھکاری مریں گے، اور ان کے ماننے والی بھی جی کر ہی فائدہ نہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے، ہم وہ لوگ ہیں جس کو فاطمہ زہرا کی دعا کہتے ہیں. ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں، حسن کو دیکھا، چوما، سینے پر زار و خطار کا رونا شروع کرے. حسین آئے، حسین کے گلے کو چوما، رونا شروع کرے. علی آئے، علی کی داڑھی کو پکڑا، رونا شروع کرے. فاطمہ زہرا آئی، فاطمہ زہرا کو دیکھا، رونا شروع کرے. تو جب رو رہے ہیں تو فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں بتا نہیں سکتا. فاطمہ نے کہا اگر آپ یا رسول اللہ نہیں بتائیں گے تو میں خود رونا شروع کر لوں گی، آپ بتاؤ. تو رسول اللہ نے مجبوری میں آ کر کہا، اے فاطمہ، میرے بعد عنقریب تم کو ظلم سہنا پڑے گا. یہ امت آپ کے اوپر اتنا ظلم کرے گی، اتنی پریشان کرے گی. آپ کا جو مال ہے اس کو، آپ کی نسل کو، آپ کے شوہر کو شہید کیا جائے گا. آپ کو بھی بڑی تنگ کریں گے. آپ کی جو عزت، جو احترام آج کرتے ہیں، میرے انتقال ہونے کے بعد وہ عزت و احترام نہیں رہے گا. آپ کو بھی تنگ کیا جائے گا، آپ کو بھی شہید کیا جائے گا. تب پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ رہیں گے؟ کہیں گے میں نہیں رہوں گا. کون رہیں گے؟ کہیں گے علی رہیں گے، حسن رہیں گے، حسین رہیں گے. یہ تو رہیں گے. آپ کی تدفین اور آپ کا جو بھی کفن دفن ہوگا وہ علی کریں گے. اور یہ کائنات میں صرف ایک شوہر کو اپنی بیوی کا کفن دفن کرنے کا ایک ہی اعزاز ملا، وہ علی مشکل کشا کو. پھر اس کے بعد فاطمہ کے بعد کہتے ہیں کہ اے علی، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے تو علی پوچھتے ہیں کیا کون رہے گا؟ کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں ہوں گا، فاطمہ زہرا بھی نہیں ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے. تو آپ کا کفن دفن حسن و حسین کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ کا جنازے کو کھاندہ پیچھے سے حسن حسین دیں گے، آگے سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دیں گے. اور جہاں پر بھی یہ جنازہ جائے گا وہاں پر آپ کی مزار بنائی جائے گی. تو سرکار دو عالم نے فاطمہ زہرا کی بھی شہادت کا ذکر کیا، علی کی شہادت کا ذکر کیا. پھر امام حسین کی باری آئی تو کہا میں اس لیے سینہ چومتا ہوں میرے حسین کا، کیونکہ اس کے دل کے 72 ٹکڑے ہوں گے، ان کو زہر دیا جائے گا اور ان کو اتنی تکلیف دی جائے گی. جب ان کی شہادت کے بعد ان کو کفن دفن دے کر جب ان کو تدفین کرنے کے لیے میرے مزار مبارک کے پاس لے کر آئیں گے تو میری مزار کے سامنے میرے حسن علیہ السلام پر یہ مسلمان تیر چلائیں گے اور کہیں گے یہاں پر اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونے کی. اور میں نے ہزاروں صحابہ کے سامنے، لاکھوں صحابہ کے سامنے میں نے حسن و حسین کو میرے بازو رکھ کر، میرے کھاندوں پر چڑھا کر، میری مانڈیوں کے پر بٹھا کر، میرے پہلو میں سلا کر دکھایا کہ مجھے دنیا میں بھی خوشی میرے حسن حسین کے ساتھ میں رہنے ہیں، آخرت میں بھی خوشی میرے حسن حسین کے ساتھ ہے. اشارہ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ میرے حسن کو میرے پہلو میں نہیں تدفین ہونے دیں گے. یہ مرحلہ
خوب رویا رسول اللہ نے. پھر امام حسین علیہ السلام کو پھر گردن پہ چوما اور کہا حسین حسن کو تو آپ تدفین کرنے لے جائیں گے مگر آپ پھر واپس ان کو بلا لیں گے، پھر اس کے بعد ماں کے پہلو میں دفن ہوں گے، مگر ایسا مرحلہ ہوگا حسین آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کے سروں سے آپ کے گردنوں سے سر نکالے جائیں گے، آپ کو کوئی کفن نہیں دینے والا، آپ کو کوئی غسل نہیں دینے والا، آپ کی لاش کربلا کے میدان میں ایسے ہی دھوپ میں سوکھتی رہے گی، بارش میں بھیگتی رہے گی، اور تمہارا سر یہ ظالم مسلمان تمہارا سر لے کر اس کائنات کے سب سے بدبخت یزید کے پاس لے جائے گا، جس کو اس کے باپ نے بٹھایا تھا، جس کو اس کے باپ نے بیعتیں لے کر یزید کو بٹھایا تھا، اس کمینے کے پاس لے کر جائیں گے. اس کے پر لعنت ہے، تمہارے قتل کرنے کے پر لعنت ہے، قتل جو کیا ہے ان کے پر لعنت ہے، آپ کے قاتلین پر لعنت ہے. تو زار و خطار کا امام حسین کو ان کے بچوں کا قتل، پورے 72 شہداء کا قتل سرکار دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ منظر ان کے آنکھوں میں سامنے آتا ہے. تو زار و خطار کا فاطمہ زہرا روتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ کیوں میرے حسین کو کفن، کیوں میرے حسین علیہ السلام کو تدفین نہیں کیا جاتا، کیا ہوا؟ کہا کوئی نہیں رہے گا، کہا کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جتنے بھی امام حسین کے ساتھ بچے کچے جو لٹا ہوا قافلہ ہوگا ان کو سب قیدی بنا کر ان کے ہاتھوں پر رسیاں باندھ کر کھینچتے ہوئے وہ سب کو لے کر چل جائیں گے. امام حسین کا پورا لاشا وہاں پر پڑے گا، نہ ان کے پر کفن دینے والا، نہ غسل دینے والا، نہ رونے والا، نہ ان کے پر گریہ کرنے والا، نہ ان پر ماتم کرنے والا، نہ ان کی عزاداری کرنے والا، کوئی نہیں بچے گا. تو زار و خطار کا فاطمہ الزہرا روتی ہیں. تو فوراً جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نہیں چاہتا کہ فاطمہ رو، آپ کو ایک خبر دینی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم پیدا کرے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو حسین کے بچوں کو ان کے بچوں کے واسطے روں گے. جو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے امام حسین کے بچوں کے واسطے، جو ان کے بوڑھے امام حسین کے بوڑھوں کے واسطے، جو ان کے عورتیں امام حسین کی عورتوں کے واسطے، ان کے جوان ان کے امام حسین کے جوانوں کے واسطے یہ روں گے. یہ ایسا گروہ پیدا ہوگا اور یہ قیامت تک یہ گروہ یہ کام کرتا رہے گا. تو فاطمہ الزہرا وہ چادر تطہیر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنایا، قاتب الانبیاء بنایا، وہ چادر اٹھا کر کہتی ہیں، اور یہ چادر وہ چادر ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کسا میں اپنے سر پر لیا تھا اور یہ لے کر کہا تھا ہا اولئک اہل البیت. اور یہ چادر جس رسول کے سر پر آئی، جس علی کے سر پر آئی، جس حسن و حسین کے سر پر آئی، اس چادر اٹھا کر کہتے ہیں خدا کی قسم جہاں جہاں پر بھی میرے حسین، آل حسین و انصار حسین و شہدان کربلا، اسیران کربلا کے پر غم کہ ایک بھی آنسو گرے گا، میں فاطمہ زہرا ان آنسوؤں کو چادر میں لوں گی اور اس کے چہرے کو میں اس چادر کو لگا کر اس آنسوؤں کو اس چادر میں محفوظ رکھوں گی. اور فاطمہ زہرا نے دعا دی ان لوگوں کو، وہ لوگ ہم ہیں، وہ لوگ ہم ہیں جو غم حسین میں عزاداری کرتے ہیں، جو غم حسین میں یاد کرتے ہوں. ہم کو فاطمہ زہرا کی دعا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منسوب کیا ہے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہلتا. خدا کی قسم یہ اللہ کے حکم سے یہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں ہوتے ہیں. یاد رکھ لو یہ ہم دعائے حسین ہیں، یہ دعائے فاطمہ ہے، یہ دعائے حسن ہے، دعائے علی ہیں. کہتی ہیں کہ قیامت کے روز خدا کی قسم جب پہلا سوال ہوگا اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلا سوال کروں گی کہ یا اللہ جو جس کے آنسو اس دامن میں ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جس کا غم میرے دامن میں ہے خدا کی قسم وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یاد رکھ لیں یہ کوئی چیز میں بھی کام نہیں گئی، یہ فاطمہ زہرا کی دعا. آپ لو فاطمہ زہرا کی دعا، خدا کی قسم جس سے فاطمہ زہرا راضی اس سے میرا رسول راضی، اس سے اللہ راضی. جس سے فاطمہ زہرا ناراض
خدا کی قسم وہ کائنات میں جتنے بھی مولوی اس سے راضی ہو جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے اس سے راضی ہو جائیں، خدا کی قسم وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مولوی کو راضی نہیں، مفتی کو راضی نہیں، کوئی چور پیر چور لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ خدا کی قسم کرنا ہے تو زہرا کو راضی کرو۔ حسین کا غم زہرا کی رضا، حسین کا غم زہرا کی رضا۔ انشاءاللہ خوب عزاداری کرو، خوب غم حسین میں رو، خوب غم حسین کے اندر ان کے نام سے سبیل کرو۔ جو جو چیز کو امام حسین کو ترسایا گیا، کہو یا حسین اگر ہم اس وقت رہتے تو خدا کی قسم ہم پانی کے بدلی شربت دیتے، ہم کھلاتے، ہم پلاتے، ہم اس وقت نہیں تھے۔ آج بھی اگر ہم آپ کے نام سے اتنا کر سکتے ہیں تو اس زمانے میں اگر ہوتے تو آپ ہماری جان مانگتے تو خدا کی قسم کتنی کی جانیں آپ کے اوپر شہید کر دیتے۔ یہ حسین کی محبت میں دکھانے کا انداز ہے۔ یہ مولوی، یہ ہجڑے، یہ حرامی لوگ اپنے اپنے مولویوں کی، اپنے اپنے ملاؤں کی اگر عرس و سندل کریں تو وہ جائز۔ ہم حسین کا اگر مسجدوں میں کرے، ہم خانخواہوں میں کرے، ہم اگر شادی محلوں میں کرے تو یہ روکتے ہیں، یہ حرامی روکتے ہیں۔ تھو ہے تمہارے جنموں کے اوپر، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ ہم اپنے باپ کا، اپنے ماں کا یا اپنے پیر کا نہیں کیے، ہم نے حسین کا کیا ہے، ہم نے علی کی غدیر کی ہے، ہم نے حسن و حسین و 12 امام کا کر رہے ہیں، غوث و خواجہ کا کر رہے ہیں، کسی کے باپ کا نہیں کر رہے۔ اتنی عقل نہیں، اتنی آپ کو سوچ نہیں کہ آپ اس چور جو زکاتی ملا، جو زکوٰۃ میں جیا ہے، فطرے پہ خیرات پہ پلا ہے، میل پہ پڑا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ مرد کے ہاتھوں کا میل، جس کو میل کھا کر ساری زندگی اس سے پلا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے بعد میں میلائی رہے گی۔ جاؤ اچھے سیدوں کے پاس جاؤ، اچھے خانخواہوں میں جاؤ، بیٹھو، غم حسین میں رو، غم حسین میں آنسو بہاؤ، تاکہ فاطمہ زہرا آپ سے راضی ہو۔ فاطمہ زہرا اگر راضی نہیں ہے، یاد رکھ لیں، حتیٰ کہ وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا بھی ہو جائے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ اوصیاء ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، تابعی ہو، غوث ہو یا کوئی مومن ہو، فاطمہ زہرا دیکھیں اگر وہ راضی ہیں تو یاد رکھ لیں آپ کو جنت کنفرم، آپ کو شفاعت کنفرم۔ باقی کا صحرا چھوڑ کر آپ کسی کو بھی راضی کر لیں، یاد رکھ لیں آپ کو جنت کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس غدیر کو، اس جشن کو، اس غم حسین کو، اہل بیت کے غم میں غم کو، خوشی میں خوشی کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم و پیوست رکھے۔ اور انشاءاللہ ہمارے خانقاہ مولا علی قادری جیلانی بنگلور سدام نگر میں انشاءاللہ 17 تاریخ سے انشاءاللہ مجلسیں شروع ہوگی، آپ اس میں شرکت کریں، ٹائمنگ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔